اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی آزادی کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی پابندی اختیار کرے، وہ اپنی چاہتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر قربان کرے، وہی کام کرے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، ان کاموں سے بچے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ جو انسان اس مقصد کو پورا کرتا ہے وہ کامیاب ہے، اور وہ انسان جو اس مقصد کو پورا نہیں کرتا ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے اس کے پاس سب کچھ کیوں نہ ہو، مال و دولت، حکومت، دنیا کی ساری چیزیں، زیب و زینت، چاہے اس کے پاس ساری چیزیں ہوں، لیکن اگر وہ اپنے اس مقصد کو پورا نہیں کرتا ہے تو وہ دنیا میں بھی ناکام ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کی میزان میں، اللہ کے ترازو میں، اللہ کے فیصلے کے مطابق وہ ناکام ہوگا۔ اس لیے دنیا میں ہم سب کو اپنی زندگی کے بارے میں ایک بہت بڑا فیصلہ ہمیشہ کرنا چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے بندے بنے رہیں۔ ہم نہ اپنی خواہشات کے بندے بنیں، نہ سماج کے بنائے ہوئے اصولوں کے بندے بنیں، نہ باپ دادا کے طور طریقوں کے بندے بنیں، نہ دنیاوی اعتبار سے جو کامیابی ہے، دنیا کی جو چیزیں ہیں، زیب و زینت ہے، مال، دولت، حکومت، سیاست، ڈگری، عہدہ، ہم کسی چیز کو اپنی زندگی میں سب سے بڑا مقام نہ دیں سوائے اللہ کے۔ کوئی آدمی ہے، اس کو مال و دولت اپنی طرف ایسا کھینچ لیتے ہیں کہ وہ سارے اصول چھوڑ دیتا ہے، وہ ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی بندگی سے نکل جاتا ہے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی عزت، دنیا کا عہدہ، دنیا کی رشتہ داریاں یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں اس کو اللہ سے دور کرتی ہیں، وہ اللہ کی بندگی سے نکل کر غیر اللہ کی بندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، وہ انسان جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس پر حرام کر رکھا ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف طور سے بتا دی ہے کہ شرک کرنے والا اللہ کے نزدیک دنیا اور آخرت میں ناکام ہے۔ سب سے بری، بدترین چیز اگر کوئی آدمی اللہ کے معاملے میں کر سکتا ہے تو وہ شرک ہے۔ وہ چیز جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ شرک ہے۔ آدمی کی بربادی، ہلاکت کے اعتبار سے سب سے خطرناک چیز شرک ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ انسانیت کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ انسانوں کی اکثریت شرک میں مبتلا رہی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ ایک انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے ایسا کام کرے کہ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اس سے ناراض ہو جائے کہ وہ برباد ہو جائے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان شرک کرے، شیطان چاہتا ہے کہ انسان ایسا عمل کرے جس سے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور تم اس کو اپنا دشمن ہی بنائے رکھو۔ انما یدعو حزبہ
لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے لوگوں کو اسی لیے بلاتا ہے، وہ اپنے لشکر کو اسی لیے آواز دیتا ہے کہ وہ شیطان کے ساتھ جہنمی بن جائیں، اصحاب السعیر بن جائیں، جھلسا دینے والی آگ میں پڑنے والے بن جائیں۔ تو شیطان برباد ہوا ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ اکیلا کیوں جاؤں، میں اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے کے جاؤں گا، اور اس کی سب سے بڑی دشمنی اگر ہے تو وہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا اور جہنمی اس کو قرار دے دیا، اس کو اپنی ہاں سے ملعون بنا کر اتار دیا۔ اب اس کی دشمنی قیامت تک باقی رہنے والی ہے، وہ اپنی دشمنی چھوڑے گا نہیں، اور اس دشمنی کو نبھانے کے لیے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے اللہ، جس کے لیے تو نے جس کو اتنی عزت دی، بنی آدم کو، آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو، کہ مجھ کو آدم کو سجدہ کرنے کے لیے تو نے کہا، یہ واقعی تیرا بندہ نہیں بن سکتا ہے، میں تیری بندگی سے نکال کے اس کو دوسروں کا بندہ بناؤں گا۔ میں نے ایک سجدہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اب یہ دیکھ کہاں کہاں جھکتا ہے، یہ دیکھ تیرے سوا کس کس کا بندہ بنتا ہے۔ تو انسان کو ذلیل کرنے کے لیے، ناکام کرنے کے لیے پوری طاقت ابلیس شیطان لگانے والا ہے اور لگاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانیت کی تاریخ میں آپ کو دکھائی دے گا کہ اکثریت ہمیشہ سے شرک میں مبتلا رہی ہے۔ قرآن کریم آپ اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نبیوں کے حالات جب بیان کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اے نبی، ہم نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ میں أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ اللہ کے سوا چاہے وہ پتھر ہو، پیڑ ہو یا کوئی اور ہو، اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے بتایا کہ سارے نبیوں کے، سارے رسولوں کے آنے کا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد کیا تھا؟ وہ لوگوں کو اللہ کے بندے بنانا چاہتے تھے اور اللہ کے سوا دوسروں کی بندگی سے ان کو نکالنا چاہتے تھے، اس لیے کہ شیطان اللہ کی بندگی سے نکال کے دوسروں کی بندگی میں انسان کو مبتلا کرے گا، وہ شرک میں انسان کو مبتلا کرے گا۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے رب ہونے کے اعتبار سے، اللہ کے معبود ہونے کے اعتبار سے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ جو چیز اللہ کے ساتھ خاص ہے اس چیز میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، جیسا اللہ ہے کسی ایک چیز میں ہی صحیح، اللہ کی طرح اس کو بھی ماننا۔ وہ چیز جو اللہ کے لیے خاص ہے کسی اور کے لیے ماننا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کہیں سے بھی انسان پکارے، اللہ اس کی آواز کو سنتا ہے، اس کی پکار کو پہچانتا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ چاہے وہ کسی بھی زبان میں پکارے، اس کی آواز چاہے اونچی ہو یا وہ ایک دم سرگوشی میں بولے، کسی بھی زبان میں بولے، کسی بھی علاقے میں بولے، کسی بھی وقت میں پکارے، اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی آواز کو جانتا ہے کہ کون کہاں سے پکار رہا ہے۔ اللہ ہر ایک کو دیکھتا ہے۔ اگر یہ بات جو اللہ کے بارے میں ہے، اگر کوئی بندہ کسی بزرگ کے بارے میں مانتا ہو، کسی اور مخلوق کے بارے میں مانتا ہو، تو یہ چیز اللہ کے ساتھ اس نے اس صفت میں شریک کر دیا کہ جیسا اللہ سننے کے اعتبار سے ہے، کسی اور کو بھی اس نے ویسا مانا۔ اس کو شرک کہتے ہیں۔ یا اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ کتنے لوگ ہیں جو اس کا مطلب بھی نہیں جانتے ہیں۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ،
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لوگ اپنے طور پر کسی کو معبود بنا سکتے ہیں، کسی پیڑ کو، کسی پتھر کو، کسی بت کو، سورج کو، چاند کو، ہواؤں کو، پریوں کو، کسی بھی چیز کو، آگ کو، کسی کو بھی لوگ پوچھ سکتے ہیں، لیکن اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ معبود ہونے کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ پیڑ انسان کا لگایا ہوا ہوتا ہے، وہ بیج کا محتاج ہے، آگ جلانے سے لگتی ہے، وہ نہیں تھی، اس کو کسی اور نے جلایا۔ اسی طرح سے کوئی بت ہے، وہ کسی کے تراشنے سے بنتا ہے، وہ اپنے وجود میں کسی اور کا محتاج ہے، اور جو محتاج ہے وہ معبود نہیں بن سکتا ہے، جو محتاج ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب کوئی آدمی، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کو سجدہ کیا جائے، اللہ سے دعا کی جائے، اللہ کے آگے جھکا جائے، اللہ سے مانگا جائے، اللہ کے نام کی قربانی کی جائے، اس کو خوش کرنے کے لیے جانور قربان کیا جائے۔ یہ سارے عمل عبادت والے عمل ہوتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ عبادت ہے۔ سجدہ کرنا عبادت ہے، قربانی کرنا عبادت ہے، اسی طرح سے روزہ رکھنا عبادت ہے، اور نماز پڑھنا عبادت ہے، دعا کرنا عبادت ہے۔ اب اگر یہ عمل جو عبادت ہے، اگر کوئی آدمی اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے تو اب اس نے اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کیا، یہ شرک ہے۔ دعا صرف اللہ سے ہونی چاہیے تھی، کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعائیں عبادت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے تو وہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ تو دعا کرنا عبادت، سجدہ کرنا عبادت ہے۔ اب اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، تو وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہ کسی اور کے آگے، کسی انسان کے آگے، کسی قبر کے آگے، کسی پتھر کے آگے اگر وہ اپنا سر ٹکا رہا ہے تو یہ آدمی اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کر رہا ہے، اور یہ شرک ہے۔ اس کو شرک کہتے ہیں، یہ شرک ہے۔ تو شرک ایسا گناہ ہے جس سے انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تین باتیں اس آیت میں اللہ نے بیان کی ہیں۔ نمبر ایک، جو شرک کرتا ہے اس کے لیے جنت حرام ہے اور جنت میں نہیں جائے گا۔ دو، تو جائے گا کہاں؟ وہ جہنم میں جائے گا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور آدمی سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر میں گناہ گار ہوں تو کوئی نہ کوئی میری مدد کر کے مجھ کو جنت میں لے جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی شرک کرتا ہے، چاہے وہ کسی کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑی ولی کا رشتہ دار ہو، نبی کا بیٹا ہو، نبی کا باپ ہو، نبی کا چچا ہو، اللہ نے فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا مسلمان نہیں تھا، کلمہ اس نے قبول نہیں کیا، نوح علیہ السلام کی دعوت اس نے نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام نے جب اس کو بلایا، کشتی میں سوار ہونے کے لیے کہا، طوفان جب آیا سوار نہیں ہوا، وہ اپنے شرک پر قائم رہا۔ پھر طوفان آیا، طوفان میں وہ غرق ہو گیا۔ جب وہ غرق ہو گیا تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ وہ میرا بیٹا ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے، اس نے نہیں مانا، کم سے کم تو اس کی مغفرت کر دے۔ سفارش کر رہے ہیں اللہ کے رسول۔ اللہ نے کہا اے نوح، وہ تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں، انہ لیس من اہلک،
इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, वो तेरे घर वालों में से नहीं है, उसका अमल बुरा था, उसका अमल बुरा था, यानी उसका अमल शिरकिया था, उसका अमल कुफरिया था। वो अगरचे नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है, लेकिन उसकी जिंदगी में तौहीद नहीं थी, उसकी जिंदगी में शिर्क था। तो आप बताइए, नूह अलैहिस्सलाम नहीं बचा पा रहे हैं। नबी से बढ़ के कोई हो सकता है, रसूल से बढ़ के कोई हो सकता है। एक रसूल अल्लाह से कह रहे हैं, अल्लाह मेरा बेटा है। अल्लाह ने कहा वो तुम्हारे घर वाला नहीं है, उसका अमल बुरा था। उसका अमल अगर बुरा है तो उसकी मगफिरत नहीं हो सकती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप है आज़र, अल्लाह ने उसका भी किस्सा जिक्र किया। सूरह अल अंबिया पढ़ें या सूरह अनाम पढ़ें, आपको मिलेगा कि उसने बात नहीं मानी। सूरह मरियम आप देखें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब दावत दी बाप को तो कहा कि तू मुझको अपने माबूदों से हटाना चाहता है, अगर तू अपनी बात बोलना छोड़ता नहीं है तो मैं पत्थर तुझको मारूंगा और पत्थर मार मार के तुझको खत्म कर डालूंगा। बाप ने बेटे से कहा, इतना अपने दीन पर जमा हुआ। शिर्क आदमी में सख्ती पैदा करता है, वो बात सुनने के लिए आदमी तैयार नहीं होता है। आप देखिए, जो आदमी शिर्क में पड़ा होता है उसको आप बोले एक बात सुनो, अल्लाह की बात सुनो, बोलेगा हमको नहीं सुनना है। क्यों? इसलिए कि शिर्क आदमी की अक्ल पर पर्दा डाल देता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप भी शिर्क में पड़ा हुआ था, वो बुत बनाया करता था। लकड़ी के बुत उस जमाने में बनाए जाते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दावत दी, ए मेरे बाप, अल्लाह के साथ शरीक मत करो, शैतान के पैरोकार न बनो, शैतान के बंदे मत बनो। बहुत लंबी दावत दी, समझाया बाप को, कहा कि अगर तू ये बोलना नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझको पत्थर मार के खत्म कर दूंगा। क़ाल सलामुन अलैक, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, सलाम अलैकुम, वहां से निकल गए। इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी सयहदीन, मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूं, अब मैं हिजरत करके तुझको छोड़ के जा रहा हूं। बाप को छोड़ के निकल गए, क्योंकि बाप ने रहना ही मुश्किल कर दिया। अगर रहने देता तो बात करते, लेकिन कहा कि तू अब यहां से निकल जा, अगर तू फिर ये बात करेगा पत्थर मार के तुझको हलाक कर दूंगा, मैं संसार कर दूंगा तुझको। जैसे कोई गुनाहगार होता है, उसको पत्थर मार के खत्म करने की सजा होती है। ये इतना बुरा गुनाह समझते थे तौहीद को कि इनको इस लायक समझते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि इनको पत्थर मार के संसार करना चाहिए। समाज जब गलत बुनियादों पर कायम होता है तो सही बोलने वाले की बात भी नहीं सुनता है, उसको मुजरिम समझता है, उसको गुनाहगार, उसको गलत समझता है। यही हाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हो, यहां तक कि कौम ने ये किया कि जब तौहीद की दावत देने से नहीं रुके तो लोगों ने बादशाह से शिकायत की, एक ऐसा नौजवान है जो ऐसी बातें करता है, जो हमारे माबूदों को बुरा कहता है, सारे माबूदों का इनकार करता है। तो क्या करो, आग जलाओ और आग जलाकर इसको आग में फेंक दो। आग जलाई गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लाया गया और मिंजनीक में रख कर उनको आग में फेंका गया। कई दिनों तक वो आग जली और उसमें फेंका गया, लेकिन अल्लाह ने मदद की। अल्लाह ने हुक्म दिया आग को, कुलना या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, हमने कहा ए आग तू ठंडी हो जा और सलामती हो जा इब्राहिम के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, बाप ने घर से निकाल दिया। क्यों? तौहीद। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिफारिश की अल्लाह से, अल्लाह ने कबूल नहीं की। जाते वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था सअस्तगफिरु लक रब्बी, मैं अपने रब से ए बाप तेरे लिए मगफिरत की दुआ करूंगा। अल्लाह ने उससे भी मना कर दिया, कहा इसकी मगफिरत नहीं हो सकती है, दूर जाने की क्या जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का हाल आप देखिए, पाल पोस के बड़ा किया, साथ दिया, हर तकलीफ में काम आए, नबी से रिश्तेदारी है, नबी से हमदर्दी है। लेकिन वाकई गौर किया जाए तो वो जो हमदर्दी है वो नबी से नहीं है, वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से है। वो हमदर्दी किससे? नबी होने की वजह से हमदर्दी है? नहीं। मेरा भतीजा है तो भतीजे से हमदर्दी है, वो नबी से नहीं है। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से हमदर्दी नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
وہ محمد ابن عبداللہ سے ہمدردی ہے۔ جب انتقال ہو گیا اور مرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، دعوت قبول نہیں کی، کہا ہے چچا میں تم لا الہ الا اللہ آخری وقت میں ہی صحیح کہو، اللہ کے سوا سارے معبودوں کا انکار کرو، اللہ کے سوا سارے معبودوں کا انکار کر دو، لا الہ الا اللہ کہو، میں تمہارے لیے سفارش کروں گا۔ کون وعدہ کر رہا ہے؟ اللہ کا نبی، سارے نبیوں کے سردار، گناہوں کی سفارش کرنے والے، شفیع المذنبین، اللہ کے منتخب، مقام محمود جن کو ملا ہے، سارے نبیوں کے امام، جن کو معراج میں اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی امامت کا شرف دیا، جنہوں نے آسمانوں کی سیر کی، وہ کہہ رہے ہیں اپنی چچا سے کہ اے چچا آپ میرے کان میں ہی بول دو، آپ میرے سامنے بول دو لا الہ الا اللہ کا۔ بہت بڑا کام تو نہیں ہے، لیکن واقعی دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ یہ کام اگر کرتا ہے تو وہ نبی کی سفارش کا حقدار بنتا ہے، لیکن اگر یہ کام نہیں کرتا ہے تو چاہے وہ نبی کا ساتھ دینے والا ہو، چاہے وہ نبی کا چچا ہو، چاہے اس کے دل میں نبی کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو، لیکن اگر وہ مشرک ہے، اگر وہ شرک کرتا ہے تو نبی بھی اس کی سفارش نہیں کر سکتے، نبی بھی اس کی سفارش نہیں کریں گے۔ اتنا سخت قاعدہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا انتقال ہو گیا ابو طالب کا، تو اللہ سے مغفرت کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی کے لیے اور نبی کے ساتھ ایمان والوں کے لیے ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں کہ وہ ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں جو مشرک ہیں، جبکہ بات صاف ہو چکی ہو کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، کیونکہ توبہ نہیں کیے، زندگی ختم ہو گئی، شرک پر ہی مر گئے۔ اور دعوت پہنچی تھی، ایسا بھی نہیں کہ دعوت نہیں پہنچی، کسی کو دعوت نہ پہنچی اور شرک پر مرا ایک اور بات ہے، لیکن ان کو دعوت پہنچی ہے، نبی نے سمجھایا ہے، لیکن آخر وقت میں کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں۔ دیکھیے کیا ہوا، نبی کی بات نہیں مان کے جو آدمی باپ دادا کے دین پر مرا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ تو جو انسان شرک کرتا ہے وہ اس کا کوئی مددگار نہیں۔ اسی لیے جو میں نے آیت شروع میں پڑھی، اللہ نے کیا فرمایا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جو انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ 2 ومأواہ النار، اگر وہ جائے گا تو جہنم میں ہی جائے گا۔ 3 وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے مددگار نہیں بن سکے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے مددگار نہیں بن سکے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے مددگار نہیں بن سکے۔ بڑے سے بڑا نبی ہے، اللہ کے ہاں اتنا بڑا مرتبہ ہے، لیکن جس کی سفارش کر رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے، اس کے پاس توحید نہیں ہے، وہ شرک کرنے والا ہے، وہ مشرک ہے، اللہ کے ہاں مغفرت نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک بہت اہم چیز ہے جس کو ہم کو یاد رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ ہم سے بھول چوک کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ سے ہم معافی مانگ لیتے ہیں، بعض اوقات معافی نہیں بھی مانگتا ہے آدمی، اللہ اس کی کسی نیکی کی وجہ سے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کی مغفرت نہیں ہے، ایک گناہ ایسا ہے جس کی مغفرت نہیں ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ شرک کا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اے نبی آپ بتا دو لوگوں کو، ان اللہ یقیناً لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ ہرگز اس بات کی مغفرت نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے سوا جس گناہ کے لیے
جس کی چاہے گا مغفرت کر دے گا. شرک کے سوا کوئی بھی گناہ آدمی کر لے، ہو سکتا ہے اللہ معاف کرے، گناہ تو کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی سے گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ممکن ہے اس کی مغفرت کر دے. لیکن اگر شرک پر آدمی مرا ہے تو اس آدمی کی مغفرت نہیں ہے. اللہ نے صاف کہہ دیا کہ جو آدمی شرک پر مرتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی، جو آدمی شرک کرتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہے. اس لیے ہم کو اپنی زندگی میں خاص طور سے دو چیزوں سے بچنا چاہیے. دو چیزیں جو آدمی کی نیکیوں کو برباد کرتی ہیں، ایک شرک اور دوسرے بدعات. یہ دو چیزیں ہیں جو آدمی کو اللہ کے ہاں ملعون بناتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم کرنے والی چیز ہے. حوض کوثر سے دھتکارے جانے لائق ایک انسان کو بناتی ہے. آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں اس بارے میں قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں بیان کی ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ شرک کی مغفرت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت ہرگز نہیں کرے گا. ہاں شرک کے سوا اللہ جس گناہ کی چاہے گا مغفرت کر دے گا، جس آدمی کی چاہے گا مغفرت کرے گا، لیکن شرک کی مغفرت نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی. شرک اور بدعات میں ایک مشترک بات ہے. شرک جس آدمی کی زندگی میں آتا ہے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. حج کیا ہو، نمازیں پڑھی ہوں، زکوٰۃ دی ہو، صدقات کیے ہوں، لوگوں سے اچھے اخلاق سے آدمی پیش آیا ہو، رشتہ داروں کے حق ادا کیے ہوں، بڑی سے بڑی نیکیاں اس نے کی ہوں، لیکن اگر وہ جانتے بوجھتے شرک کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے، شرک پر ہی مرتا ہے، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اگر بڑی سے بڑی شخصیت بھی شرک میں مبتلا ہو تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہیں، اس کی ساری نیکیاں برباد ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی، آپ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں ان کی طرف بھی ہم نے اس بات کی وحی کی تھی اور آپ کی طرف بھی ہم یہ پیغام بھیج رہے ہیں. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ہم آپ کا بھی عمل برباد کر دیں گے، آپ کا سارا عمل برباد. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. آپ جانتے ہیں اللہ کے جتنے نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے شرک تو بہت دور کی بات ہے، کسی گناہ کا صدور نہیں ہوتا ہے. اللہ کے جتنے نبی ہوتے ہیں وہ سارے بندوں میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، ہر گناہ سے، ہر چھوٹی بڑی سب چیزوں سے بچنے والے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر اے نبی آپ نے بھی شرک کیا، حالانکہ نبی شرک کر سکتا ہے؟ نبی شرک نہیں کر سکتا ہے. علماء نے یہاں پر کہا، اللہ نے یہاں پر قاعدہ بیان کیا ہے کہ اگر بڑی سے بڑی شخصیت بھی شرک کرتی ہے اس کے لیے بھی شرک والا قاعدہ بدلا نہیں جائے گا. عام آدمی تو دور کی بات ہے، ایک بہت ہی نیک انسان بھی اگر شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا. اس نے حج کیے ہوں، زکوٰۃ دی ہو، نمازیں پڑھی ہوں، کیا کچھ نہیں کیا ہے، اور نبی کا عمل کتنا بڑا ہوتا ہے. ہماری نماز کیسی، ہماری زکوٰۃ، ہمارے روزے، ہمارے حج، کتنی کمیاں کوتاہیاں اس میں ہوتی ہیں، لیکن نبی کا عمل، نبی کی نماز عمدہ، نبی کا حج عمدہ، نبی کی ساری نیکیاں اعلیٰ. اللہ نے فرمایا کہ نبی جیسی شخصیت اور نبی جیسے اعلیٰ عمل اگر ہوں، لیکن اس انسان کی زندگی میں اگر شرک آ جائے، اللہ نے فرمایا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، سارا عمل برباد کر دیا جائے گا،
ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں گی. یہ نہیں کہ اتنی اچھی نماز ہے اس کو کیسے برباد کیا جائے, نہیں, اتنا اچھا حج, اتنا اچھا روزہ, اتنے اچھے اخلاق والا انسان, سارا عمل برباد کر دیا جائے گا. اور آخر میں نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سب جب نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور اعمال نامے میں شرک باقی رہے گا تو اللہ نے فرمایا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تجارت میں برباد آدمی کہ قرضے باقی ہوں اور پروفٹ اور سارا پرنسپل سب خراب ہو گیا. ایک آدمی نے کسی سے قرضہ لیا تاکہ کوئی تجارت کرے. اب جب تجارت کی تو اس کا پروفٹ بھی نہیں آیا اور جو اصل مال تھا, سرمایہ تھا, وہ بھی برباد ہو گیا. آگ لگ گئی, چوری ہو گیا, جل گیا, پانی میں ڈوب گیا, ختم. قرضہ باقی ہے اور جو تجارت کا سامان تھا وہ ختم ہو گیا اور اس پر جو پروفٹ کے لیے سوچ رہا تھا وہ پروفٹ بھی چلا گیا. قرض دار باقی اور ساری تجارت برباد. ایک آدمی اگر شرک کرتا ہے, ساری نیکیاں جو جنت میں لے جانے والی ہیں وہ سب برباد, اور گناہ شرک کا باقی ہے. ایسا آدمی آخرت کی تجارت میں برباد ہے. تو یہ قرآن کی آیت میں اللہ نے بیان کیا. تو شرک اگر آدمی کرتا ہے اس کی ساری نیکیاں, زندگی بھر کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. کیوں کرے آدمی شرک؟ کیوں آدمی سمجھتا نہیں ہے؟ اس لیے کہ اکثر لوگوں کو واقعی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ شرک کیا ہے. بہت سارے لوگ شرک کیوں کرتے ہیں؟ وہ شرک کو شرک سمجھتے نہیں ہیں. اور شرک کو شرک کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس سنت کا علم نہیں ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا شرک کیا ہے کیا نہیں ہے. کوئی آدمی بتائے یہ شرک ہے, یہ شرک نہیں ہے, اس کی بات سچی جھوٹی کیا سمجھیں گے آپ بتائیے؟ وہ سچ بھی بول سکتا ہے, جھوٹ بھی بول سکتا ہے. شرک کیا ہے اور کیا نہیں ہے کون بتائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑے گا, قرآن کو دیکھنا پڑے گا, حدیث کو دیکھنا پڑے گا. اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے کون سمجھا سکتا ہے شرک کیا ہے کیا نہیں ہے؟ لیکن کوئی آدمی اپنے فائدے کے لیے بول سکتا ہے یہ شرک نہیں ہے, یہ شرک نہیں ہے, اپنے فائدے کے لیے بول سکتا ہے. کوئی آدمی جہالت میں بول سکتا ہے کہ نہیں مجھ کو تو شرک نہیں لگتا ہے. ایک آدمی کی عقل کے تابع آپ ہوگے یا اللہ اور اس کے رسول کی بات کے تابع آپ کو ہونا چاہیے. ہماری دعوت یہ ہے کہ زندگی کے تمام معاملات کے لیے ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا چاہیے, وہاں سے ہم کو صحیح فیصلہ ملے گا. اگر سنت کا علم آدمی کے پاس نہ ہو, اگر نبی کی سنتیں علمی اور عملی اعتبار سے زندگی میں نہ ہو, آدمی اپنی منمانی عبادتیں کرنا شروع کر دے, جو اس کے جی میں آیا اس کو دین سمجھ کے کرنے لگے, تو بھی آدمی کا عمل برباد ہو جاتا ہے. فرق اتنا ہے کہ آدمی کا وہ عمل برباد ہو جاتا ہے جس میں نبی کا طریقہ نہ ہو. دیکھیے کلمہ ہمارا کیسا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, پہلا حصہ ہے, اور دوسرا حصہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ہم ایسا پڑھتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ پہلا ٹکڑا ہے. دوسرا حصہ, اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. کیوں بولتے ہیں ہم لوگ یہ جملہ؟ کیا مطلب ہے, کیا فائدہ ہے اس کا؟ کوئی آدمی پوچھ سکتا ہے. کوئی غیر مسلم اگر ہم کو ہاتھ پکڑ کے پوچھے یہ جو آپ اذان میں بار بار بولتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, کیوں بولتے ہیں؟ کوئی آدمی مسلمان ہونا ہے تو اس نے کیوں بولنا ہے یہ, دوسرا کیوں نہیں, یہ کیوں؟ کبھی سوچا ہے اس کے اوپر؟ اس کی کیا اہمیت ہے دین میں؟ اور یہ دو ٹکڑے, دو جملے, دو باتیں بول کے کیا بڑی بات ہو جاتی ہے؟ پورا دین اس میں آتا ہے, پورا دین اس پر ٹکا ہوا ہے. کیسے؟ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو معلوم ہوا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. تو ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں. یہ ہم اس میں بولتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. لیکن دوسرا حصہ اس کا یہ ہے جس میں عام طور سے گمراہی آتی ہے. ایک گمراہی کیا آتی ہے؟ عبادت کس کی کر رہا ہے؟ کبھی بت کے آگے جھک رہا ہے,
کبھی پیڑ کے آگے، کبھی قبر کے آگے، کبھی کسی اور کے آگے۔ دوسرا پرابلم کیا آتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے لیکن اپنے دل سے کوئی بھی چیز نکال کے اس کو دین سمجھ کے کرنے لگتا ہے۔ اللہ کی عبادت میں اپنے دل کا طریقہ آدمی اپناتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، کسی اور کی نہیں۔ اور دوسرا جملہ ہے محمد رسول اللہ، اس کا تقاضا ہے کہ اللہ کی عبادت اپنی منمانی سے نہیں کرنا ہے، اپنے دل سے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا سکھایا ویسا کرنا۔ دو جملے میں سارا دین آ گیا۔ عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ عبادت کا طریقہ کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ شارٹ کٹ میں پوری بات سمجھ میں آ جاتی۔ عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں کریں گے، دو، اور عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سوا کسی اور کے طریقے پہ نہیں کریں گے۔ یہ پورے دین کا خلاصہ اس میں آ جاتا ہے۔ لیکن شیطان چاہتا ہے انسان ناکام ہو، اس لیے شیطان کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ اس کو عبادت اللہ کے سوا دوسروں کی کرائیں گے، اور عبادت اللہ کی اگر یہ کرے گا تو اس عبادت میں طریقہ دوسرا کوئی لگا دیں گے، نبی کے طریقے پہ نہیں آنے دیں گے۔ برباد برباد برباد۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز نکالے جو اس دین میں نہیں تھی، آخرت میں وہ رد کر دی جائے گی، اللہ اس کو قبول ہی نہیں کرے گا، وہ مردود ہے۔ اپنے دل سے کوئی نیکی کی، کوئی طریقہ اپنا بنا لیا دین کا، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ آخرت میں کامیابی کا طریقہ ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز نہیں سکھائی ہے، وہ دین نہیں ہے۔ اس کا دل بولتا ہے ایسا کرنے سے اللہ خوش ہوگا۔ اب کسی قبر پر جا کر سجدہ کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، بزرگ کی تعظیم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں سکھایا، اللہ کے رسول نے یہ نہیں سکھایا۔ اب اس کا دل بولتا ہے ایسا کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس کا دل بولتا ہے ایسا کرنے سے آخرت میں کامیابی ہے۔ اس کے دل میں یہ بات ہے، اس کی اپنی بات ہے، قرآن میں یہ نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، اللہ رسول نے نہیں سکھایا۔ اب اگر کوئی آدمی اپنے دل سے کچھ بھی دین میں نکالتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہو رد، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز نکالتا ہے جو اس دین میں نہیں ہے، وہ رد کر دی جائے گی، قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی عمل ہو۔ اگر اپنے دل سے کوئی آدمی کوئی عمل کرتا ہے، دیکھتا نہیں ہے کہ ہمارے رسول کا طریقہ کیا تھا، اپنے دل سے کچھ بھی کرتا ہے، تو چاہے وہ کتنے بھی اخلاص سے کرے، کتنی اچھی نیت سے کرے، اللہ اس کی نیکی کو قبول نہیں کرے گا۔ ایک بات یہاں معلوم ہوئی، نیکی کے مقبول ہونے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں۔ دیکھیں ہم چاہتے ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے میری نیکی اللہ قبول کرے، ایک نیکی بھی اگر کم پڑ گیا آخرت میں، آدمی جہنم میں جائے گا، دنیا میں مال رہ جائے گا، ڈگری رہ جائے گی، رشتہ دار قبر تک آئیں گے واپس چلے جائیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا، بیوی بچے جن کو پال پوس کے بچوں کو بڑا کیا، بیوی کے لیے کیا کچھ نہیں، اس کی خوشی کے لیے کیا، سب دنیا میں رہ جائیں گے، یہ آخرت میں چلا جائے گا۔ اب آخرت میں جانے کے بعد میں کیا کام آئے گا؟ نیکیاں کام آئیں گی، ایک ایک نیکی کام آئے گی۔ لیکن اگر آدمی نے نیکیاں بہت کی ہوں لیکن شرک کیا ہو، ساری نیکیاں برباد۔ نیکیاں بہت کی ہوں لیکن نیکیوں میں طریقہ نبی کا اختیار نہ کیا ہو، نیکی مقبول نہیں ہوگی۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم نیکی کریں لیکن ہم شرک سے بچتے ہوئے نیکی کریں، اخلاص کے ساتھ اللہ کی خاطر نیکی کریں، اور دو، ان نیکیوں کے سلسلے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم کریں، اپنے دل سے دین کا کوئی عمل نہ کریں۔ ہم یہ دیکھیں کہ واقعی عمل کیسے کرنا چاہیے، ہمارے نبی کا طریقہ ہے یا نہیں ہے۔ تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسا طریقہ نکالتا ہے جو اس میں نہیں تھا وہ رد کر دیا جائے گا۔